السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیز کہ توشہ خانہ میں وہ کون سے آفیسرز ہوتے ہیں جو گفٹ کو ریسیو کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں یہ توشہ خانہ ایکٹ بات کر رہا ہے یا توشہ خانہ کا قانون جن کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو گفٹ ہوتے ہیں ان سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گفٹ کے اوپر۔ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر جب بھی کسی بیرونی دورے کے اوپر جاتا ہے اور وہاں کے جو فارن ڈگنیٹریز ہوتی ہیں، جو فارن اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں، جب بھی ہمارے کسی پبلک آفس ہولڈر کو کوئی چیز دیتے ہیں ایز اے گفٹ تو اس کو ہم تحفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیرونی ممالک سے ہمارے ملک پاکستان کا دورہ کرے اور ہمارے کسی پبلک آفس ہولڈر کو کوئی چیز ایز اے گفٹ دے تو ہم اس کو بھی گفٹ کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وصول کرنے والا جو گفٹ ہے وہ بھی ایک ہماری پبلک آفس ہولڈر ہے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی کوئی فارنر پبلک آفس ہولڈر یا فارن ڈگنیٹری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر سے ہماری کیا مراد ہے۔ پبلک آفس ہولڈر سے مراد پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ہمارے عوامی جو نمائندگان ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، ممبر پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ آنریبل ججز، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آف اینی پروونس اینڈ آنریبل ججز، اٹارنی جنرل آف پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل آف اینی پروونس۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی گفٹ جب بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر وصول کرتا ہے تو اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایک ریپوزیٹری بنائی جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں ایک سٹور بنایا گیا ہے جس کو ہم توشہ خانہ کہتے ہیں۔ کیبنٹ ڈویژن اس توشہ خانہ کی نگرانی کرتا ہے، اور جتنے بھی تحائف ہمارے پبلک آفس ہولڈرز کو ملتے ہیں اس توشہ خانہ کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کی، اس کو ریگولیٹ کرنے کی تمام تر ذمہ داری کیبنٹ ڈویژن کے اوپر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ ایویلویشن کمیٹی کے بارے میں۔ توشہ خانہ کے اندر جتنے بھی تحائف رکھے جاتے ہیں کیبنٹ ڈویژن ان کی ایک لسٹ تیار کرتی ہے جو کیبنٹ کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ اس لسٹ میں، اس رپورٹ میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ اس سال پاکستانی جو افسران یا پاکستانی عہدیداران جو فارن ٹورز پر گئے ان کو وہاں سے کون سے تحائف ملے، ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، ان کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کیا گیا، اور ان کو ڈسپوز آف کرنے کا یعنی ان میں سے کتنے سیل کر دیے گئے، اور اس سیل کے بعد کتنی رقم پاکستانی خزانے کے اندر جمع کرائی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ کے اندر تحائف جمع کرانے کا کیا طریقہ ہے، اس کو مینٹین کرنے کا اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر irrespective فرام دس فیکٹ کہ اس گفٹ کی کیا پرائس ہے، کوئی بھی چیز اگر ایز اے گفٹ وصول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، تو یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر اس کی رپورٹ کرے کہ میں نے یہ چیز ایز اے گفٹ وصول کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر، اس کا فیملی ممبر، اس کا ریلیٹو کاسٹ آف ریٹینشن پے کر کے، یعنی اس تحفے کی قیمت ادا کر کے اس کو اپنے پاس ریٹین نہیں کر سکتا، نہیں رکھ سکتا، اس کو ایک پراپر پروسیجر فالو کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کون
کیبنٹ ڈویژن میں اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی فارن ڈگنیٹری ہمارے ملک کا دورہ کرتے ہیں تو منسٹری آف فارن افیئرز کے جو چیف آف پروٹوکول ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی فارن ڈگنیٹری کوئی بھی گفٹ کسی آفیسر کو کسی عہدیدار کو دیتا ہے تو چیف آف پروٹوکول منسٹری آف فارن افیئر اس کو کیبنٹ میں کیبنٹ ڈویژن میں رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کس آفیسر کو عہدیدار کو کون سا گفٹ ملا ہے۔ اگر منسٹری آف فارن افیئرز چیف آف پروٹوکول کسی فارن ڈگنیٹری کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے اس دورے کے دوران تو پھر جو منسٹری اس دورے کو سپانسر کر رہی ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر رپورٹ کریں کہ کسی بھی فارن ڈگنیٹری نے کس آفیسر کو کون سا گفٹ دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے کوئی پبلک آفس ہولڈر کسی فارن وزٹ پہ جاتے ہیں تو اس ملک میں پاکستان کی ایمبیسڈر یا اس ملک کے اندر ہیڈ آف پاکستان مشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے وہ رپورٹ بھجواتے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے ملک سے آئے ہوئے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کو کون سے تحائف دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فارن ڈگنیٹری جو پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں اور وہ گفٹ اگر کیش کی صورت میں ہے تو ہمارے آفیسرز اس کو وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ قانون نے ایک گنجائش پیدا کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہوں کہ انکار ممکن نہیں ہے یا میرے انکار سے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں تو وہ کیش وصول تو کر سکتے ہیں لیکن فوری طور کے اوپر انہوں نے اس کو قومی خزانے میں جمع کرانا ہے اور اس کی رسید توشہ خانہ میں جمع کرانی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ جو ہمارے اسکیل 1 to 4 کے ملازمین ہیں ان کے لیے ایکسیپشن ہے، وہ کیش ریوارڈ کے طور پہ وصول کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے قانون نے یہ گنجائش پیدا کی ہے۔ ایک بات اور کہ ایک دورے کے اندر ایک سے زائد اگر گفٹ دیے گئے ہیں تو ان تمام گفٹ کو ویلیویشن کے حساب سے یعنی ان کی پرائس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ان تمام تحائف کو ایک تحفہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ ایویلویشن آف گفٹ پرائس یعنی اس تحفے کی قیمت کا تعین کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ توشہ خانہ کے اندر جو بھی تحائف رکھے جاتے ہیں ان کی پرائس ایویلویشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن گورنمنٹ سیکٹر کے جو FBR کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ اس تحفے کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح کیبنٹ ڈویژن کے اندر جو ریٹینرشپ پہ پبلک سیکٹر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے بھی اس تحفے کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر ان دونوں قیمتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اگر دونوں قیمتوں کے اندر 25% سے کم فرق ہے تو جو دونوں نے قیمت بتائی ہے جو میکسیمم ہوگی وہ اس کو ادا کرنی ہوتی ہے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے، اور اگر 25% سے زیادہ فرق آ رہا ہے تو پھر کیبنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک دورے کے اندر اگر ایک سے زائد تحائف دیے گئے ہیں تو پرائس ایویلویشن کے لیے ان سب کو ایک ہی گفٹ تصور کیا جائے گا اور ان کی ایویلویشن جو ہے وہ پرائس ایویلویشن اکٹھی کی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کے اندر تحائف کو ڈسپوز آف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، یعنی اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہے، کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی اور آفیسر اس کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی توشہ خانہ میں گفٹ ہوتا ہے اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بھی ایسا تحفہ ہے جو سوٹیبل فار ڈسپلے ہے، یعنی کوئی ایسی اینٹیک یا ایسی پینٹنگ ہے جس کو دیوار کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں کوئی بھی سرکاری ادارہ، کوئی بھی ایسی بلڈنگ جس کو اسٹیٹ اون کرتی ہے، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر کی جو آفیشیل ریزیڈنس ہے اس کے اوپر اس کو لگایا جا سکتا ہے تو اس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کے اندر ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے جن میں ان تمام چیزوں کا سٹاک کے طور پہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور ہر سال فرسٹ کوارٹر میں کیبنٹ ڈویژن کے جو آتھورائز پرسن ہوتے ہیں سٹاک رجسٹر کے مطابق توشہ خانہ کی وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں
اور وہ ڈویژن میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا تحفہ جس کو کیبنٹ ڈویژن یا توشہ خانہ کے آفیسران سمجھتے ہیں کہ اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، تو تھرو پبلک آکشن اس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی اینٹیک یعنی کوئی ایسی چیز جس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو، جو تاریخی طور پہ بڑی اہم ہو یا وقت کے حساب سے اس کی بہت اہمیت ہو، تو اس کو ہم اینٹیک کہتے ہیں۔ کوئی بھی اینٹیک یا گاڑی اگر گفٹ میں ملے تو وہ وصول کرنے والے کو نہیں مل سکتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے۔ اینٹیک کو یا تو کسی میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے یا کسی سرکاری بلڈنگ کے اندر اس کو آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کار کوئی تحفہ کے طور پر ملی ہے تو کیبنٹ ڈویژن کے پروٹوکول سینٹرل پول آف کارز کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی چیز کسی خریدار نے خریدی ہے اور وہ 4 ماہ تک اپنی قیمت ادا کرنے کے 4 مہینے تک اس کو وہاں سے نہیں لیتا، تو قانون کے مطابق وہ چیز توشہ خانہ کی ملکیت تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح رول 8 کے مطابق اگر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر آف پاکستان، گورنر آف اینی پروونس کسی چیز کو خریدنا چاہیں تو وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی گفٹ کی کتنی قیمت ادا کرنی ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی ایسا تحفہ جس کی قیمت 30,000 روپے پاکستانی ہے تو وہ فری آف کاسٹ جس کو ملا ہے وہ لینا چاہے تو قانون کے مطابق وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی گفٹ کی پرائس 30,000 سے زیادہ ہے تو 30,000 سے جتنی رقم زیادہ ہوگی وہ اس کا 50% ادا کر کے اس کو توشہ خانہ سے پرچیز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اینٹیک کے زمرے میں آتی ہے تو پھر اس کے اوپر 30,000 کی جو چھوٹ ہے وہ رعایت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو فل پرائس کا 50% دینا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چیز اینٹیک ہے تو اس کو فل پرائس اس کی جو ہے اس کا 50% دینا ہوگا، اور اگر کوئی چیز اینٹیک نہیں ہے تو پھر 30,000 کے اوپر جو رقم بن رہی ہے اس کا 50% وہ ادا کر کے اس کا مالک بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کے بارے میں آج ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔